جانب کرب و بلا بڑھتی رہی نماز، حیرت زدہ ہے آج بھی ساری عبادتیں، خنجر تلے حسین کو پڑھتی رہی نماز۔ صلوات۔ میر تکلم صاحب کے کلام کے چند اشارات صلوات کے سارے آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر قبر میں ماں کے لیے جب، قبر میں ماں کے لیے جب علی اصغر روئے، آسمان زمین کانپی سمندر روئے، تنہا روتی تھیں 72 کو علی کی بیٹی، تنہا روتی 72 کو علی کی بیٹی، بے ردا جب ہوئی زینب تو، بے ردا جب ہوئی زینب تو روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، ایسے رویا نہ کسی باپ کو بیٹا کوئی، ایسے رویا نہ کسی باپ کو بیٹا کوئی، جیسے 40 برس عابدے، جیسے 40 برس عابدے مزتر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھ رہی تھیں بہنیں، ذبح ہوتے ہوئے سب دیکھ رہی تھیں بہنیں، یہ سما دیکھ کے مولا
یہ سما دیکھ کے مولا خنجر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے، شمر کا خوف ہے گردن میں، رسن بھی ہے بندھی، شمر کا خوف ہے گردن میں، رسن بھی ہے بندھی، اپنے بابا کو سکینہ، اپنے بابا کو سکینہ کہاں جا کر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے۔ اور آپ سے وقت رخصت جو حسین آئے، در خیمہ پر، وقت رخصت جو حسین آئے، در خیمہ پر، شاہ زینب سے بہت دیر، شاہ زینب سے بہت دیر لپٹ کر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے۔ سن کے امیر تکلم تیرا، مجلس میں سلام، سن کے امیر تکلم تیرا، مجلس میں سلام، فاطمہ روئی علی روئے، فاطمہ روئی علی روئے، پیغمبر روئے، آسمان لرزا زمین کانپی سمندر روئے۔ سلامت پہلے کہ درخواست کروں نیکسٹ درخواست ہے سورہ فاتحہ کی مرحوم جو اس خاندان کے انہوں نے سب پیغام دکھائی ہے، ان کے اجداد کے لیے، ان کے مہمین کے لیے سورہ فاتحہ۔ جناب آغا سرفراز صاحب سے محمد والے محمد صاحب
خدا ختم الانبیاء بلند الصلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وزقتوعا وتمتعہ فیہا طویلا سرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یزید مٹ گیا لیکن حسین آج بھی ہے. یزید مٹ گیا لیکن حسین آج بھی ہے اور تخت اور تاج نہیں فرش عزا آج بھی ہے. یزید مٹ گیا لیکن حسین آج بھی ہے اور تخت اور تاج نہیں فرش عزا آج بھی ہے. اور جس طرح کعبے کے اوپر ہے غلاف کعبہ، جس طرح کعبے کے اوپر ہے غلاف کعبہ، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا آج بھی ہے. یزید مٹ گیا لیکن حسین آج بھی ہے، تخت اور تاج نہیں فرش عزا آج بھی ہے. جس طرح کعبے کے اوپر ہے غلاف کعبہ، سر پہ اسلام کے زینب کی رضا آج بھی ہے. درود پڑھ دو. دو تین مسٹیک منفرد کے دو تین مسٹیک مسائل کے نوکری تمام فردی کا سلام ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے، ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. میں لایا ہوں کہا کے، میں لایا ہوں کہا کے شفا کربلا سے. ملی ہے غموں کی میں لایا ہوں کہا کے، میں لایا ہوں کہا کے شفا کربلا سے. ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. بشکل کفن میں نے تربت کی خاطر، بشکل کفن میں نے تربت کی خاطر خریدا ہے فرش، خریدا ہے فرش عزا کربلا سے. ملی ہے غموں کی میرے گھر میں ہے ایک عزا خانہ جس میں، میرے گھر میں ہے ایک عزا خانہ جس میں چلی آ رہی ہے، چلی آ رہی ہے ہوا کربلا سے. ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. جہنم کو جنت سے تبدیل کر لو، جہنم کو جنت سے تبدیل کر لو. یہ آتی ہے حر کی، یہ آتی ہے حر کی صدا کربلا سے. ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. ہے آسان یہاں سے خدا تک پہنچنا، ہے آسان یہاں سے خدا تک پہنچنا. کہ ملتی ہے دے، کہ ملتی ہے دے خدا کربلا سے. نعرہ حیدری. قائدین حق اپنے بازو کٹانا، قائدین حق اپنے بازو کٹانا. چلی ہے یہ رسمیں، چلی ہے یہ رسمیں
وفا کربلا سے ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. میں ہاری ہوں تجھ سے فقط ایک تجھ سے، میں ہاری ہوں تجھ سے فقط ایک تجھ سے. یہ کہتی ہے اکثر، یہ کہتی ہے اکثر قضا کربلا سے ملی ہے غموں کی دوا. تیری خاک نے میری قیمت گھٹا دی، تیری خاک نے میری قیمت گھٹا دی. بہشتے بری نے کہا کربلا سے ملی ہے غموں کی دوا کربلا سے. درود پڑھو. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس قوم کے رونے کو بڑی بات یہی ہے، زہرا بھی دربار میں حق مانگ رہی ہے. سجاد تو بازار میں خاموش ہے، لیکن زنجیر کی ہر ایک کڑی بول رہی ہے. رہ رہ کے ہوا خاک اڑاتی ہے جو بن میں، شاید علی اصغر کو بہن ڈھونڈ رہی ہے. اور سہمے ہوئے کانوں کو چھپا دیتی تھیں جب سکینہ کو مسلمان نظر آتے تھے. جب کبھی کروٹ بدلتی تھی تو رک جاتے تھے کان. جب تلک زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی. سکینہ مر گئی زندہ میں جب یہ شور اٹھا، علم سے درد تھا اس دم ہر ایک کا چہرہ. قریب لاش ہمشیر بھائی جب پہنچا، بندھے تھے ہاتھ بدن ذوف سے لرزتا تھا. نہ اٹھ سکا جو جنازہ بہلتا بھائی سے تو رو کے بیٹے سے سجاد. پھر یہ کہنے لگے کر مدد میری باق بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں. زنجیر اٹھا تو میری اور اس کی لاش اٹھاؤں میں. کر مدد میری باق بیٹا، ہم شیر کی قبر بناؤں میں. دادا نے بڑی مظلومی میں دادا جی کو دفنایا، لیکن مدینہ تبا کے اور یہ ہے دیس پر آیا. اس چار برات کی زہرا کو غربت میں کہاں
دفناؤں میں کر مدد میری باغ کے بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں مل جائے اگر واپس مجھ کو وہ تیری رضا اور گوہر دادا کی لحد پر رکھ دوں یا سغرا کو دعا بس جا کر یہ دونوں امانت ہے تیری بتلا دے کسے پہنچاؤں میں کر مدد میری باغ بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں دادا نے جو خون سے بھری تھی مادر کی نظروں سے چھپا دی میں نے ایک سال سے بھی جا گردن میں رسی وہ ہٹا دی میں نے گردن پہ بنے کیسے وہ نیل چھپاؤں میں کر مدد میری باغ بیٹا ہم شیر کی قبر بناؤں میں محمد علیہ محمد صلوات ایک بار اور ضرور رسول پر جو معجزہ ہوا ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ کہ چرخا جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان،
کی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں، یوں ہاتھ کبریا کا، یوں ہاتھ کبریا کا بٹاتی ہے جو صدا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، اور قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں، قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں، شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں، تحریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضی، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، منگوا کے دو لباس بشر اختیار سے، جس نے حسن حسین کی خواہش کے واسطے، جس نے حسن حسین کی خواہش کے واسطے، آیات لانے والے کو، آیات لانے والے کو خیرات کر دیا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، اور معصوم کی حدیث ہے سب کو ہے یہ خبر، 14 نقاب نور ہے خالق کے نور پر، پہلا نقاب جو ہے، پہلا نقاب جو ہے رخ کردگار کا، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، قسمت کا رب نے پاس یوں رکھا کتاب میں، آیات میں بھی ذکر کیا تو حجاب میں، قرآن جس کا نام بھی کھل کر نہیں لکھا، نعرہ حیدری، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
شبیر مر گئی، بازو ہلا کے بانوئے ناشاد نے کہا، بیوی کے در کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھی، آنسو بہا بہا ساکت ہے لفظ ہائے غضب، سرد دست و پا، منہ دیکھتے ہی زیست کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی، کب دم نکل گیا، موت بچی کو لوری سناتی رہی، موت بچی کو لوری سناتی رہی، ماں سکینہ کا شان ملاتی رہی، موت بچی کو لوری سناتی رہی، ماں سکینہ کا شان ملاتی رہی، اور اب نہ کھولے گیا یتیماں کبھی، جانتی ہے سکینہ کو نیند آ گئی، پھر بھی تقدیر کو آزماتی رہی، پھر بھی تقدیر کو آزماتی رہی، ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی، بے یقینی کی ہے کیفیت، کس قدر سوچتی ہے کہ باقی ہے سانسیں، مگر زندگی اپنا دامن چھڑاتی رہی، زندگی اپنا دامن چھڑاتی رہی، ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی، وہ پانی لائے کہاں سے وہ اس کے لیے تشنا لب ہے، سکینہ خبر ہے اسے، پیاسے ہونٹوں پہ آنسو گراتی رہی، پیاسے ہونٹوں پہ آنسو گراتی رہی، ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی، موت
بچی کو لوری سناتی، ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی، رو رہی تھی زمین، رو رہا تھا فلک، وقت تلقین سے وقت تدفین تک منتیں کر کے اس کو اٹھاتی رہی، منتیں کر کے اس کو اٹھاتی رہی، ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی، تھی تکلم غربت کی کیسی گھڑی، جب اندھیرے میں بچی کی میت اٹھی، قبر ننھی سی زینب بناتی رہی، قبر ننھی سی زینب بناتی رہی، ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی، موت بچی کو لوری سناتی رہی، ماں سکینہ کا شانہ ہلاتی رہی۔ محمد وآل محمد صلی سماتے تھوڑا آگے ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، یزیدیت، اور محمد آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رحم اللہ من حرم الفاظ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، حجة العالمين، رحمة للعالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصي رسوله سيد الوصيين، إمام المتقين، عصمة المؤمنين، قدوة الصادقين، وارث النبيين، يعظوه بالدين، عيد الغر المحجلين، أسد الله الغالب، وغالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، إمام المشارق والمغارب، مظهر العجائب ومعدن الغرائب، مولانا ومولى الكونين، أبي الحسنين علي ابن أبي طالب،
وآلہ اللهم صل على محمد وآل محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والحمد للہ العلی المجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین درود پر اللهم صل على محمد وآل محمد ہمارے امام جعفر صادق اللهم صل على محمد وآل محمد سے یہ روایت نقل ہے کہ 7 ذی الحجہ سن 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مکے میں خطبہ ارشاد فرمایا اور اپنے مکے سے کوفے کی طرف حرکت کرنے کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی آپ کے بھائی جناب محمد حنفیہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے کہ بھائی آپ کوفے کی سمت نہ جائیں، کوفے کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہیں، آپ یہیں مکے میں قیام فرمائیے۔ امام نے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں اگر مکے میں میرا قیام ہو تو میں قتل کر دیا جاؤں گا اور کعبے کا تقدس برباد ہو جائے گا۔ پھر محمد حنفیہ نے عرض کیا آپ یمن کی طرف تشریف لے جائیں گے، وہاں پر ادھر بزرگوار کے چاہنے والے زیادہ سے زیادہ ہیں۔ امام ساکت رہے۔ پھر محمد حنفیہ نے عرض کیا اگر یمن تشریف لے جانا نہیں چاہتے تو آپ صحرا و بیابان میں نکل جائیے مگر کوفے کی طرف نہ جائیں۔ امام حسین علیہ السلام کا رویہ یہ رہا ہے کہ ہر شخص سے اس کی عقل کے مطابق گفتگو فرمانا، کیونکہ جو مقصد لے کر امام حسین علیہ السلام نکلے تھے اسے کسی نے نہیں سمجھا سوائے شہزادی زینب اور علمدار لشکر۔ یہی 2 عظیم شخصیتیں جنہوں نے امام کو امام سمجھ کے اطاعت کی اور امام کے کسی عمل پر انہوں نے نہ تو تائید کی نہ اعتراض کیا، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری صلاحیت میں نہیں ہے کہ ہم امام کے عمل کی تائید کریں یا اعتراض کریں۔ اور قدرت نے بھی ہے اس قدر نوازا کہ آج کائنات میں جہاں جہاں حسین کا تذکرہ ہوتا ہے ان دونوں کے تذکرے کے بغیر وہ تذکرہ کامل نہیں بنتا۔ امام نے فرمایا محمد حنفیہ کی میں اس پر غور کروں، وہ تشریف لے گئے اور پھر دوسرے دن جب سواریاں آمادہ ہو گئی اور اونٹوں پر سامان بھی رکھ دیا گیا تو محمد حنفیہ کو اس کی اطلاع ہوئی، وہ دوڑتے ہوئے آئے، اس وقت پہنچے کہ جب امام بھی سوار ہو گئے تھے، وہ امام کی سواری کی مہار سے لپٹ گئے، وہ کہنے لگے کہ بھائی آپ نے تو یہ وعدہ فرمایا تھا کہ میری بات پر غور فرمائیں گے مگر آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا۔ کہا کہ ہاں تمہارے جانے کے بعد نانا تشریف لائے اور نانا نے فرمایا کہ حسین مکے سے حرکت کرو، اللہ تمہیں شہید دیکھنا چاہتا ہے۔
کہا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کے بعد عرض کیا کہ مولا اگر آپ شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں تو ان بیویوں اور بچوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائیے۔ فوراً امام نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر دیکھیں۔ جب یہ کہا تو محمد حنفیہ رونے لگے اور روتے ہوئے اپنے بھائی کو انہوں نے ودا کی۔ ہم جب امام حسین کی اس مصلحت پر غور کرتے ہیں، امام نے فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ اسیر ہو۔ واقع کربلا عاشور کے بعد کے واقعات کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس جملے کی اہمیت اور اس کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کیوں اپنے ساتھ بچوں اور بیویوں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ امام جانتے تھے کہ عصر عاشور کے بعد اب مردوں میں اتنی ہمت نہ ہوگی کہ یزید کے خلاف آواز بلند کر سکے۔ اب یزید کے خلاف جو کاروان چلے گا اور بنی امیہ کو شکست دے گا وہ یہی کاروان ہوگا جس کی سرپرست میری بہن زینب ہوگی۔ امام جانتے تھے کہ ان کی چادریں چھین لی جائیں گی، انہیں دیکھ کر جگہ اونٹوں پہ بٹھایا جائے گا، ان کے ہاتھ کچھ سے باندھ دیے جائیں گے، اور یہ اس حال میں میرے پیغام کو پہنچائیں گے، یزیدی فوج کے ظلم کو ظاہر کریں گے اور انہی تماشا کرنے والوں میں میرا پیغام پہنچائیں گے اور یزید کی حکومت کو محکوم کریں گے، اور اس طریقے سے میرا پیغام پہنچائیں گے کہ اگر حکومت چاہے گی کہ اسے بدل دے، اس میں تحریف کر دے تو بھی حکومت نہیں کر سکے گی، اور یہ پیغام دیکھنے والے نسل در نسل اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے، کیونکہ صرف معاویہ مرا تھا اور معاویہ کے مرنے سے وہ ساری مشنری ختم نہیں ہو گئی تھی جو 20 سال سے جھوٹی حدیثیں گھڑ رہے تھے، جھوٹی روایتیں لکھ رہے تھے، ہر بات کو الٹ پلٹ کر بیان کر رہے تھے اور اپنے فیور میں ہر چیز ختم کر رہے تھے۔ تو صرف معاویہ مرا تھا، ساری مشنری زندہ تھی۔ اگر انہیں ذرا بھی موقع ہوتا تو وہ تمام واقعات کو اس طرح بدل کے لکھ دیتے کہ وہ امام حسین علیہ السلام ہی کو حکومت کا مخالف اور غدار اور بغاوت کرنے والا ثابت کر دیتے۔ تو ایسی بیوی کی ضرورت تھی اور ایسے بچوں کی بھی ضرورت تھی جو ان کے مظالم کو اس طرح پیش کرے کہ اگر وہ چاہے بھی تو اس میں تبدیلی اور تحریف نہ لا سکے، اور اسی عنوان سے یہ قافلہ چلا ہے، اور یہ قافلہ جہاں جہاں سے گزرا ہے، اس قافلے نے نہ یہ کہ صرف امام حسین کی مظلومیت کو پیش کیا بلکہ انہوں نے اپنی مظلومیت کو بھی پیش کیا، اپنے آپ کو پہچانوایا، یزید کی ظالم حکومت کے حقیقی چہرے کو پیش کیا، اور اپنے مصائب کو بھی انہوں نے اس طریقے سے برداشت کیا کہ کوئی جو بھی سنتا ہے وہ ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ظلم ظالم نے کیا ضرور، ان کی مظلومیت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو ظالم سے رحم کی درخواست کی، نہ ایک قدم پیچھے ہٹے، نہ سازش کی، اور یہ ہر ظلم کو برداشت کرتے رہے۔ جب امام حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا پہنچے، حمید بن مسلم کی روایت ریاض الشہداء میں ہے، لکھتا ہے کہ جب امام حسین تشریف لائے تو ایک شخص آیا اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی چادریں اور گوشوارے تھے، امام کی خدمت میں پہنچا بیچنے کے لیے۔ امام نے اسے خرید لیا اور ایک چادر اسے لوٹا دی اور یہ کہہ کے لوٹا دی کہ یہ چادر میں تجھے ہبا کرتا ہوں، اور اس شرط پر کہ دوسری چادر اگر کسی کے سر پر دیکھے تو اسے نہ لوٹے۔ حمید بیان کرتا ہے کہ وہ
عصر عاشور کے وقت جب خیموں میں آگ لگائی گئی اور اہل بیت کے بچے تسبیح کے تانوں کی طرح ٹوٹی تسبیح کے تانوں کی طرح بکھر گئے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے ہاتھ سے خون ٹپک رہا ہے اور یہ چادر لیے جا رہا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ ملون تجھے چادر حسین نے اسی لیے دی تھی کہ اگر کسی کے سر پر یہ چادر سے کہ تم نہ لوٹنا؟ اس ملون نے جو جواب دیا مگر یہ کہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ شہزادی سکینہ نے کبھی اپنی چادر کے لیے گریہ کیا ہو۔ اس 4 سالہ بچی پر اتنی مصیبتیں تھیں کہ یہ باپ کے لیے گریہ کرے یا چچا کے لیے گریہ کرے یا بھائی اصغر کے لیے گریہ کرے یا اپنے بھائی سجاد پر ہونے والے ظلم کے لیے گریہ کرے۔ آج چادروں کی بات تو یہ تھی، خود فاطمہ کبریٰ بیان کرتی ہے کہ جب کربلا کی زمین کو زلزلہ آنے لگا اور قاضیاں چلنے لگی تو میں گھبرا کے خیمے کے دروازے پہ آئی کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نیزے بھی بابا کا سر ہے اور کچھ لوگ خیمے کی طرف نیزے لیے ہوئے اور مشعلیں لیے ہوئے بڑھ رہے ہیں۔ میں گھبرا کے خیمے سے باہر نکلی اور میں دوڑنے لگی۔ ایک شخص میرا پیچھا کیا، اس نے نیزے سے میری پشت میں چھپایا، میں منہ کے بل زمین پر گری اور اس کے بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ خیال نہ رہا، وہ کیسی بتاتی ہے فاطمہ کبریٰ کہ جب اندھیرا ہونے لگا تو مجھے آہستہ ہوش آنے لگا تو میں نے دیکھا کوئی میرے سرانے بیٹھا ہے اور میرے سر پر ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ فاطمہ اٹھ جاؤ۔ میں متوجہ ہوئی کہ یہ میری پھوپھی اماں ہے۔ پھوپھی اماں زینب میرے سرانے بیٹھی تھی۔ مجھے ہوش میں لانے کے لیے میں اٹھنا چاہتی تھی، ایک مرتبہ متوجہ ہوئی کہ میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں ہے اور جواب نہ آیا۔ میں نے پلٹ کے پھوپھی کی طرف دیکھا، پھوپھی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھوپھی کا چہرہ نیلگوں تھا، پھوپھی کے سر پر چادر نہیں تھی۔ آزادارو، یہ سکینہ بی بی کی چادر آئی ہے۔ یہ چادر سکینہ بی بی کے لیے نہیں آئی بلکہ سکینہ بی بی کے ماں کے جگر میں آگ لگانے کے لیے آئی۔ جب بی بی زینب نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم نے اپنے عزیزوں کا ماتم نہیں کیا ہے، ہم اپنے عزیزوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ عزیز نے اپنا محل خالی کروایا اور اس میں بنی ہاشم کی عورتیں بھی آئی۔ جب عورتیں آئی تو 7 دن بی بی نے اپنے بھائیوں کا ماتم کیا۔ وہاں پر جب بی بی نے 3رے دن فرمایا کہ کچھ ہمارے تبرکات واپس کیے جائیں، تو جب تبرکات آئے تو اس میں یہ چادر بھی آئی، یہ گوشت والے بھی آئے، مگر اسے اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے پہلے تو ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کیا اتنی چھوٹی چادر کس کی تھی؟ پتا چلا یہ حسین کی 4 سالہ سکینہ کی ہے۔ دادارو، چادر تو شہزادی زینب کے سر سے بھی کھینچی گئی۔ ملعون حارث ابن نوفل نے نیزے کی نوک سے بی بی کے سر سے چادر اتاری تھی اور یہ حارث جب گرفتار ہوا اور امیر مختار کی خدمت میں جب اسے پیش کیا گیا، جب بھی کوئی ظالم کو پیش کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا کہ اس کا جرم کیا ہے۔ اب امیر مختار اس کا فیصلہ کرتے، حارث ابن نوفل کو پیش کیا گیا اور سب ساکت کھڑے تھے۔ ایک مرتبہ امیر مختار نے پوچھا کہ اس ملعون کا جرم کیا ہے؟ کسی نے کچھ نہ کہا۔ پھر دوبارہ امیر مختار نے پوچھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ یہ کہے کہ اس نے شہزادی کی سر سے چادر اتاری تھی۔ 3ری مرتبہ امیر مختار نے کہا کہ اس کا جرم کیوں نہیں بیان کرتے؟ ایک مرتبہ آواز آئی کہ امیر اس نے شہزادی کے سر سے چادر اتاری تھی۔ امیر مختار نے ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔
سر امام سجاد کا سر دیکھو. بیوی فاطمہ کبریٰ بیان کرتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ پھوپھی اماں کے سر پر بھی چادر نہیں، پھوپھی اماں مجھے سنبھالے ہوئے لے کے چلی. اب میں نے دیکھا کہ خیمے چل گئے ہیں اور بیمار بھائی میرا ریتیوں پر بیٹھا ہے، وہ نہ لیٹ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے. ہم اسے دیکھ کر رو رہے تھے، وہ ہماری کیفیت دیکھ کر رو رہا تھا. جب عصر عاشور حسین آخری ودا کے لیے تشریف لائے اور سب کو سلام کیا، سب نے عرض کی کہ مولا ہم دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے درمیان سے گزر جائیے. امام درمیان سے گزرے اور سب کوئی باہر آئے، چاہتے تھے سواری پر بیٹھے، نہ کوئی سوار کرنے والا تھا. دائیں بائیں نگاہ کی، نہ عباس تھے نہ قاسم تھے نہ علی اکبر تھے. ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، بہن نے رکعت تھامی، کہا کہ بھیا سوار ہو جاؤ. بہن کی تو سوار کرتی ہے. اور جب چلنے لگے تھوڑی دور چلے تھے، ایک مرتبہ ذوالجلالہ نے اپنی بے زبانی سے اشارہ کیا کہ مولا سکینہ میرے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ حسین نے دیکھا اور سواری سے اتر گئے. بیوی فرما رہی تھی کہ اے میرے بابا کی سواری، بابا کو نہ لے جا، آج کے دن جو بھی گیا ہے وہ زندہ نہیں لوٹا ہے. مختصر یہ کہ امام اترے اور کہا کہ بی بی آپ نے تو مجھے خدا حافظی کہتی تھی، آپ نے ودا کر دیا تھا. کہا کہ بابا مجھے ایک مرتبہ اور اپنے سینے پہ سلا دیجیے. اسے جلدی ریت پر لیٹ گئے. بی بی نے سر رکھا سینے پر، ایک لمحے لیے ٹوٹ گئی. کہا کہ بابا ستاریے. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ابھی دادی آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ سکینہ بابا کو جانے دو، وقت عصر کا وقت قریب آ رہا ہے. مختصر یہ کہ مولا تشریف لے گئے اور پھر مولا کی شہادت کے بعد ذوالجلالہ اپنی پیشانی کو شہید کے خون میں رنگ کر اس زمانے کا جو دستور تھا پہنچا اور خیمے کے سامنے سے جب آواز دی، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی سکینہ بی بی آئیں. ذوالجلالہ نے اپنی گردن جھکا دی. بی بی نے دونوں باہیں ڈال دی اور اس کے بعد ذوالجلالہ سے پوچھا، اے ذوالجلالہ یہ بتا جب بابا گئے تھے تو پیاسے تھے، جب بابا کو پانی ملا یا بابا پیاسے ہی شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد عصر شام غریبہ آئی. شام غریبہ میں سکینہ بی بی بہت بےتابی کر رہی تھی. پتہ نہیں کیسے موقع ملا کہ ایک مرتبہ بی بی اپنے بابا کے مقتل کی طرف چلی. ام کلثوم اور شہزادی زینب نے دیکھا کہ سکینہ بی بی نہیں ہے. یہ دونوں بہنیں اب نکلی سکینہ بی بی کی تلاش میں. انہوں نے ایک شیخ کو آتے ہوئے دیکھا، ایک بوڑھے شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو اپنے گھوڑے کو پانی پلانے کے لیے فرات کے کنارے گیا تھا. بیویوں نے پوچھا کہ تم نے یہاں پر کسی بچی کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا تو نہیں ہے، مگر مجھے دور سے آواز آ رہی تھی اور ایسی بےتابی سے کہ بچی رو رہی تھی کہ میرے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیا اور بغیر پانی پیے لوٹ رہا ہے. بیوی پہنچی اور اس کے بعد آواز دے رہی تھی. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی کہ بہن آہستہ کہو، ابھی تک کے سوئی ہے. قریب پہنچی سکینہ